فاروقی صاحب وہ خطہ بہاولپور کی ایک طرح سے جو قرأت کی تاریخ ہے اس سے ہمیں روشناس بھی کروا رہے تھے اور انہوں نے نتائج کا اعلان بھی کیا۔ اب میں پروگرام کے اختتام کی طرف چلتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب کو۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کے، کہ آپ سٹیج پر آئیں اور صدارتی کلمات ادا کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی محترم آج کی مجلس کی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ، پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر سجیلہ کوثر، ڈاکٹر سیرت چیر، معزز منصفین حضرات، دیگر جامعات سے شرکت کرنے والے طلباء اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے اساتذہ، اور میرے فیکلٹی کے معزز صدور شعبہ، طلباء و طالبات، اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چیز جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو اس زنگ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دلوں پر جب زنگ آ جاتا ہے تو اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے جو آلہ ہے، جو ثقال ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کی یاد جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور قرآن مجید سے بڑا ذکر کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آج کی بابرکت تقریب کے اندر شرکت کر کے ہم سب لوگوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے کلام سے منور کیا ہے، اور اپنے دلوں سے جو کثافتیں ہیں انہیں ختم کیا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے مفاہیم سمجھ بھی نہ آ رہے ہوں تو بھی اس کا دل پر، دماغ پر بھرپور اثر ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی ایک واقعہ آ رہا ہے، ہمارے انٹرنیشنل ایک قاری صاحب، سب لوگ ان کے نام سے آگاہ ہیں، قاری عبدالباسط صاحب۔ ایک مرتبہ ان سے ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، آپ نے قرآن مجید کا کوئی ایسا معجزہ، قرآن مجید کا کوئی ایسا اچھوتا واقعہ جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو اور اس کو محسوس کیا ہو، وہ ارشاد فرمائیں۔ تو قاری عبدالباسط صاحب نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ یہ سنایا کہ مجھے ایک مرتبہ جمال عبد الناصر جو وہاں کے صدر تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے میرے ساتھ ایک عالمی سفر پر میرے ساتھ جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ شاید کوئی عربوں کا ملک ہوگا یا کوئی بر صغیر کا، جیسے جہاں مسلمان ہیں، یا بنگلہ دیش۔ لیکن جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مجھے سفر پہ صدر صاحب کے ساتھ روس جانا ہے۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ روس تو ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں مسلمان پائے ہی نہیں جاتے، تو لیکن چونکہ حکم تھا میں ان کے ساتھ گیا، اور پھر وہاں جو سرکاری مجلس تھی وہ مجلس ہوئی، اور وہ جب ختم ہو گئی تو جمال عبد الناصر نے جناب قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت کی دعوت دی، اور انہوں نے وہاں تلاوت کی، اور جب تلاوت کی تو وہاں عربی کو جاننے والا تو کوئی شخص نہیں تھا، لیکن تلاوت جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، مجلس میں بیٹھے ہوئے مختلف ممالک کے مندوبین، صدور، تو وہ رو رہے ہیں۔ تو جمال عبد الناصر نے بعد میں ان سے پوچھا کہ
آپ تو اس زبان کو بھی نہیں سمجھتے اور اس سے دور دور تک کی روشناس بھی نہیں ہے آپ اس سے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس کے مفاہیم نہیں سمجھ آ رہے تھے، لیکن دل و دماغ پر اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ تھے۔ اور اس کے پس منظر میں واقعہ یہ تھا کہ جمال عبد الناصر کیوں لے کر گئے تھے؟ وہ اس لیے لے کر گئے تھے کہ اس سے پہلے جب ان کا وہ وزٹ ہوا تھا تو جس طرح ہوتا ہے انہیں مختلف مذاہب اور مختلف ادیان کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا بلکہ انہیں دعوت بھی دی گئی کہ آپ بھی ان مذاہب کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس موقع پر جمال عبد الناصر نے کہا تھا کہ پھر مستقبل میں میرا کوئی سفر ہوگا تو میں اپنے ساتھ جس کتاب کا، جس دین کا ماننے والا ہوں، میں اس کا تعارف آپ لوگوں کو کراؤں گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور کم قسمتی ہے اس وقت میں موجود ہم بڑوں کی بھی اور بچوں کی بھی کہ اب ہم سحر خیزی اور اس کے بعد جو تلاوت کے معمولات ہیں ان سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جبکہ ہم جب بچے ہوتے تھے ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو گلی محلوں سے تلاوت کی آوازیں گلیوں کے اندر آیا کرتی تھی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، اور یہ جو مجالس صوبائی سطح پر اور ڈویژنل لیول پر جو رکھی جاتی ہیں، ان کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور بیدار کیا جائے۔ تو ہمیں اپنے ان بھولے ہوئے اسباق کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کا شعر وہ آپ نے سنا ہے بہت مرتبہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم سے مراد یعنی ہم سبھی لوگ ہیں اس میں۔ تو میں اپنے طلباء کو اور طالبات کو یہ نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے اس ماڈرن دور کے اندر ایک رائے لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، بن سمجھے کہ اس کا کون سا ایسا فائدہ ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اپنے اثرات ہیں، اور قرآن مجید کو مفاہیم کے ساتھ پڑھنا یقیناً وہ ایک بڑا مقصد ہے، اور پھر عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لینا یہ اس کا آخری مقصد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کو اس ایک تلاوت کے حرف کے نتیجے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ ایک ایک حرف کی نیکی حرف سے مراد کیا ہے۔ دوسری اس تعبیر کے اندر یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ دیکھیں الف لام میم کا جو لفظ ہے، اہل علم یہاں موجود ہیں انہیں معلوم ہے اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہے، کسی کو اس کا مفہوم نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی مثال دے کر گویا اشارتاً اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کا معنی اور مطلب نہ بھی آتا ہو تو بھی آپ کو اجر اور ثواب مکمل ملے گا۔ اور قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا بھی باعث راحت ہے، اس کو پڑھنا بھی باعث اجر ہے، اور اس کا سننے کا بھی پورا اتنا ہی ثواب ہے۔ جس شخص نے تلاوت کی ہے اس کے لیے بھی 10 نیکیاں ہیں، تو جو شخص سن رہا ہے اس کے لیے بھی کم سے کم 10 نیکیاں ہیں۔ تو میں تمام مہمانان گرامی کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، آرگنائزرز نے بہت اچھی قلت وقت کے باوجود اچھی تنظیم کے ساتھ اس پروگرام کو ارینج کیا، تمام لوگوں کو کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گورنمنٹ کا جو یہ اقدام ہے اس کو بھی سراہتا ہوں۔ اور یہ تقریباً پچھلے کوئی 3 سال سے یہ ہماری جو پچھلی حکومت تھی ان کے دور میں یہ انیشیٹو لیا گیا، اور پہلے عشرہ بلکہ ہفتہ رحمت للعالمین منایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ عشرہ کیا گیا۔ اور ہمارے اس پروگرام کو بھرپور اس میں جان ڈالتے تھے ہمارے ڈاکٹر شیخ سعید صاحب۔ جب میڈم نے بتایا کہ وہ موجود ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں مس کر رہا تھا کہ
اس طرح کی مجالس میں ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب بہت زیادہ متحرک کردار ادا کرتے تھے. انہیں صحت کے کچھ عوارض ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج کی مجلس میں شریک ہیں. تو ہم ان کے لیے آج کی مجلس میں خاص طور پر اور باقی بھی تمام وہ لوگ جو مختلف امراض میں جسمانی ذہنی میں مبتلا ہیں, اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچتا ہے. چونکہ ہمارے ججز نے جانا بھی ہوگا تو میں تمام اساتذہ سے, ہمارے منصفین سے اور وہ طلباء جو شریک ہوئے ہیں ان مقابلوں میں, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ججز کے ساتھ اپنی ایک گروپ فوٹو بنوائیں. اور بقیہ جو حاضرین ہیں وہ تشریف رکھیں گے. 15 منٹ بعد انشاءاللہ ہم نعت کے مقابلے جو ہیں وہ شروع کروائیں گے. اسی اثناء میں جو ہمارے ججز ہیں اور شرکاء ہیں اور اساتذہ ہیں ان کے لیے گیسٹ ہاؤس میں چائے کا اہتمام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں درخواست کروں گا ہمارے جو تینوں جج صاحبان ہیں ان سے, اور پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان سے, پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ سے کہ وہ ہمارے ججز کو سوینیر پیش کریں. تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں. بیٹے اٹھو, آپ وہ پکڑاؤ. اب میں درخواست کرتا ہوں قاری محمد ادریس فاروقی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ضیاء صاحب سے, آپ صدر ہیں شعبہ قرآن و تفسیر کے, وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عمران صاحب سے, آپ صدر ہیں شعبہ اسلامیات کے, کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب میں درخواست کروں گا قاری الہی بخش صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا سوینیر وصول کریں. اب میں درخواست کروں گا قاری عبد المالک صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. نام نہیں یاد مجھے. ہاں بھی جیتنے والے بچوں تیار ہو جاؤ, اگلی باری آپ کی ہے. بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا عامر مسرور سے کہ وہ تشریف لائیں اور اساتذہ سے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. ہاں ٹھیک ہے, فرسٹ. اب طالبات میں سے جن کی فرسٹ پوزیشن ہے شائستہ شاہین صاحبہ, وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور جتنے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان مقابلوں کے, ان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. تو آپ اسٹیج پر آئیے گا اس کے بعد اور تمام اساتذہ کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بنوائیے گا. اب تمام بچوں سے درخواست ہے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں تمام یونیورسٹیز کے, وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. اکٹھے آئیں اور اکٹھے ہی ایک گروپ فوٹو لیا جائے گا.
اور جتنے ہمارے طلباء جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آئے ہیں ان مقابلہ جات میں ان کے جو کیش پرائسز ہیں وہ ان کے ایڈریسز پر پہنچا دیے جائیں گے. آ جاؤ بچوں. اس کو سائڈ پہ کر دیں گے.